اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورہ مبارکہ والعصر ابتدائی میں آپ سب کی سلامتی کے لیے اور مراجع تقلید بالخصوص حضرت آیت اللہ سیستانی رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، ہمارے مہمانان گرامی جمہوری اسلامی ایران کے ذمہ داران کراچی کے تشریف فرمائے، شاعر محترم جناب زیدی صاحب، ہمارے جناب فاروق ستار صاحب، شخصیات، آپ سب کی سلامتی کے لیے ان ایام میں خاص طور پر جو ہماری حاضری ہے اس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ سورہ مبارکہ والعصر حسین اور ظریف سورہ ہے قرآن کا۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے رہنما ہے اور یہ کلام الہی بات کرتا ہے، بولتا ہے۔ جب اسے پڑھیں تو لگتا ہے کہ گویا آج ہی کے لیے، ہمارے ہی لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کی تازگی، قرآن کی جاویدانی، قرآن کی آفاقیت، قرآن کی زندگی، زندہ کلام، اللہ کا یہ کلام، اس نے دو طرح کی آیات محکمات اور آیات متشابہات اس لیے بھی قرار دیں کہ ہمیں محتاج مصطفیٰ بنایا جائے۔ اس نے قرآن مجید میں کہیں کہیں تو اس بات کا شدت سے احساس دلایا کہ تم میرا یہ کلام پڑھو مگر مصطفیٰ کے ذریعے پڑھو۔ بھئی ہر عربی جاننے والا تلاوت کر لیتا،
ہر عربی دان تلاوت قرآن کر لیتا. یہ نبی کے 4 کاموں میں سے هو الذی بعث فیہم رسولا هو الذی بعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبی کے 4 کام جو اللہ نے بعثت کا مقصد بیان کیا. یتلو علیہم آیات، ایک کام نبی کا، پہلا کام نبی کا یہ کہ اللہ کی آیات کی بھی تلاوت کریں. تو کوئی بھی کر لیتا، خاص طور پہ عربوں کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں تھی جی. لیکن عزیزو، اللہ کا کلام اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے سمجھانا چاہا، لہذا ایک کام سرکار کا تلاوت قرار دیا. میں ان کم سن ساتھیوں کے لیے مثال کا سہارا لے رہا ہوں کہ قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے اور الفاظ محتاج لہجہ ہوا کرتے ہیں. ایک لفظ لہجہ بدل کے مفہوم بدل لیتا ہے. ایک جملے کا اگر لہجہ بدل دیا جائے تو اس کا مفہوم بھی تبدیل ہو جاتا ہے جی. یہ مثال بزرگوں نے بھی دی ہے، میں بھی دے رہا ہوں. مثلاً آپ آ گئے، ذرا لہجہ بدلتے رہیے. ایک میں انتظار پوشیدہ ہے، ایک میں آنے پر گرانی پوشیدہ ہے، ایک میں نہ آنے کی آرزو پوشیدہ ہے، ایک میں آنے کی آرزو پوشیدہ ہے. لہجہ بدلتے رہیے. آپ آ گئے، آپ آ گئے، آپ آ گئے، یعنی جیسے جیسے لہجہ بدلے گا ایسے ایسے مطلب بدلے گا. اب یہ کون جانے کہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو کوئی ہو جو اللہ کے لہجے سے آشنا ہو. یتلو علیہم آیاتہ، ایک کام سرکار کا تلاوت قرآن ہے. پڑھ کر بتائیں. اگر مثال مناسب ہو تو دے دیتا ہوں کہ الف سے انار بے سے بکری والی کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی، تو قرآن بغیر استاد کے کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن سمجھانے کے لیے. اچھا، پھر بعض جگہ تو شدت سے اس نے احساس دلایا. الف لام میم، بتائیے کیا ترجمہ ہے؟ سب نے الف لام میم کا ترجمہ نیچے الف لام میم ہی لکھا ہے. آئے نوریان کے متوجہ میشن اردو مہمانان ماہم منفق کنم کے مفہوم ہی معذرت میخوام که چون بی ربط میشه اگر دو تا سخنرانی داشته باشیم. خدا شما را حفظ بکند. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں گے. ایک اور بہتر صلوات پڑھیں گے. ان حسینیہ قدیم ترین حسینیہ کراچی، یعنی فکر کنیم شاید 20 از 80 سال پیش شروع شد اینجا عزاداری با یک روحانیت خاصی داره. شرکت خواص شهر، شخصیت های شهر بیشتر شرکت میکنن و کسانی میاند که میخوان گوش بدهن و چیزی یاد بگیرن که از این جهت هم این مجلس خاصی است. آپ سب کی سلامتی کے لیے، آپ سب کی حاضری کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. توجہ ہے آپ حضرات کی. بعض جگہ تو اللہ نے شدت سے احساس دلایا ہے کہ تم قرآن کو بغیر میرے نبی کے نہیں سمجھ سکتے. اور وہ الفاظ جیسے کاف ہا یا عین صاد الف لام را، حروف مقطعات. حروف مقطعات خاص طور پر آپ جا کے دیکھیے دوبارہ سے، ترجمہ بھی یہی لکھا ہوا ہے.
یعنی ہمارے سنی شیعہ پہاڑ جیسے قابل لوگوں کو علم شخصیات نے بھی ترجمہ نہیں کیا، تفسیر کیا کریں گے؟ اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عاشق اور معشوق کی گفتگو ہو، میں جانوں اور تم سمجھو، میں نے تمہیں کیا کہا ہے اور تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ میرا اور تمہارا رشتہ ہے۔ پورا قرآن اس انداز سے، اور بعض جگہ خاص پیغامات ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید نبی مکرم کے قلب مبارک پہ اتارا، اور اس سنگینی کو آپ محسوس کریں کہ جو قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، مگر یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، اس کی سنگینی محسوس کریں۔ اس دل پر یا قرآن صامت ہی اتر سکتا تھا یا قرآن ناطق ہی اتر سکتا تھا۔ اس قلب پر یہ کتنا سنگین قلب ہے کہ یا اس میں فاطمہ بسیں گی یا علی بسیں گے یا حسن حسین بسیں گے۔ اب وہ قرآن وہ کلام اللہ کا جس میں نبی کے لیے ایک کام یہ دیا، نبی کا ایک کام یہ قرار دیا کہ یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّیہم، البتہ ترتیب امور نبوت، امور رسالت میں تلاوت کے بعد تزکیہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بعد میں، وَالْحِکْمَہ بعد میں، یعنی پہلے طہارت ہے، پہلے صفائی ہے، پہلے آمادگی ہے، پہلے زمین کی ہمواری ہے، پھر کاشتکاری ہے۔ پہلے دل کو آمادہ کریں، پہلے ان کے قلوب کا امتحان مکمل ہو، پھر اس کے بعد اس کے اندر تعلیم کتاب آئے۔ تو تزکیہ نفس، اصلاح نفس، یہ سبب بنے گا کہ پھر علم اس کے اندر آنے لگے۔ ہم جس علم کی بات اس ممبر سے کریں گے وہ علم معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے، وہ علم نور ہے جو انسان کے رویوں سے جھلکے گا، جو اس کے انداز زندگی سے پتہ چلے گا کہ اس کے پاس علم ہے۔ ورنہ یہی علم وبال جان ہے، یہی علم حجاب اکبر ہے، یہی علم تکبر کا ذریعہ ہے، یہی علم فساد کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر علم تزکیہ نفس کے ساتھ ہو تو پھر یہی علم اصلاح کا ذریعہ ہے، یہی علم امن کا ذریعہ ہے۔ تو اصل علم کا مسئلہ نہیں ہے، اس ظرف کا مسئلہ ہے۔ ظرف کی آمادگی اس علم کے رویوں کو اور اس علم کے اظہار کو بدل دے گی۔ یعنی ایک ساتھ دو طرح کے عالم بیٹھے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے، ایک وہ کہ جس نے تزکیہ نہیں کیا ہوتا۔ دونوں خود پکار کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ہے جس کا ظرف طاہر تھا پھر علم آیا، اور کون سا عالم ہے دانشور ہے کہ جس نے علم حاصل کیا ہے کسی بھی مقصد کے تحت۔ تو نبی مکرم کے اس کام میں ایک کام حکمت کی تعلیم، کتاب کی تعلیم۔ قرآن مجید پر عمل ممکن نہ ہوتا اگر ہمارے پاس نہج البلاغہ نہ ہوتی۔ یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ قرآن کی عملی تفسیر کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، یہ آسمانی پیغام یا آفاقی پیغام کیوں کر قابل عمل ہے، اسے مولا کائنات نے بیان کیا ہے۔ لہذا جب ہم قرآن اٹھا کر دیکھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بات کر رہا ہے، نہج البلاغہ کھولیں تو ایسا لگتا ہے علی بول رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں گے نبی کی ذات میں۔ والعصر، اپنے مضمون پر ہوں، والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی۔
شہید مطہری نے اس عصر سے عصر مصطفیٰ مراد لی ہے، 23 برس کی نہیں، 63 برس کی۔ وہ بھی نبی کی عمر 63 برس کی نہیں ہے، ہماری عمر 63 برس کی ہے۔ سرکار کی نبوت کی عمر 63 برس کی نہیں ہے، امت کی عمر 63 برس کی ہے۔ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، ہمیں آنے میں دیر لگی ہے، ورنہ علی جانتے ہیں کہ یہ کب سے نبی ہیں۔ جی خاص لوگ جانتے ہیں کہ یہ کب سے نبی ہیں۔ تو یہ جو عصر مصطفیٰ ہے، اس کی اللہ قسم کھا کر، اور عصر عاشور، اور ان دونوں میں تضاد نہیں ہے، یہ بات ہو چکی ہے۔ قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، ان الانسان لفی خسر، مطلق انسان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پھر آپ بعد میں تقسیم کریں کہ انسان کی قسمیں کتنی ہیں، انسان کے جلوے کتنے ہیں، انسان کے روپ کتنے ہیں۔ ہر ایک خبردار ایک جیسا نظر آنے والا ایک جیسا ہوتا نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا۔ نبی اور علی اور اہل بیت کی بات تو بہت بلند ہے، جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہر ایک کے ذہن کی صلاحیت، ہر ایک کی سوچ کا مختلف ہونا، اس کے رویوں کے مختلف ہونے کے لیے ضرور لازمہ ہے، اور سب مختلف ہیں، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ یہ بات ہی فضول ہے، یہ بات ہی نامعقول ہے، یہ بات ہی کرنے کی نہیں ہے۔ مزاح کا خیز ہے کہ کہا جائے کہ سب برابر ہے۔ کیا مذاق ہے انسان کی شخصیت کے ساتھ کہ کہہ دیا جائے کہ سب برابر ہے۔ کیا مذاق ہے انسان کی شخصیت کے ساتھ کہ کہہ دیا جائے سب مساوی ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ توہین ہے۔ ایک بزرگ عالم دین کا یہ جملہ کہ یہ جو ایک نظریہ ہے نا، جو ابن تیمیہ سے شروع ہوا، عبد الوہاب نے اسے پروان چڑھایا، بعد میں اس نظریے کے پرچار کے لیے بجٹ پاس ہوئے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، جنہوں نے پیسے خرچ کیے وہ خود مان رہے ہیں۔ میں بھی کہہ رہا ہوں تو اس لیے کہ وہ اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے مذہب کے پرچار کے لیے خرچہ کیا، بجٹ پاس کیے۔ یہ جو ایک سوچ کو عام کیا گیا، یہ جو ایک فکر کو عام کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا، یہ در حقیقت اللہ کی صنعت پر، اللہ کے ہنر پر، اللہ کی خالقیت پر اعتراض ہے۔ سب کو ایک جیسا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی انسان کی شخصیت کا اقرار نہ کرنا، انسان کی قابلیت کا اقرار نہ کرنا، انسان کے اندر جو چھپے ہوئے جوہر ہیں انہیں تسلیم نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ یہ نعرہ بڑا اچھا ہے، یہ بات بڑی اچھی ہے، یہ بظاہر مواحد ہونے کا اظہار ضرور ہے، مگر یہ اللہ کے ہنر کے اوپر اعتراض ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کی قدر روشن ہو، انسان کا احترام ہو، انسان کو تم اپنا پیشوا مانو، انسان کو اپنا بڑا مانو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ یہ پروردگار عالم کے نظام خالقیت کے اوپر، اس کے ہنر آفرینی کے اوپر اعتراض ہے۔ اس نے ایسی ایسی باصلاحیت شخصیات کو بنایا۔ آ جائیے کل کے مضمون کے ساتھ، یہ والعصر کی قسم ہمیں انسان اکمل کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، اور انسان اکمل آیت اللہ جوادی عاملی نے تقسیم کی ہے کہ انسان کامل نہیں، انسان اکمل۔ انسان نما، انسان کامل، انسان اکمل۔ وہ جو انسان دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں جانور ہے، وہ جس کا نفس لوامہ زندہ ہے وہ انسان ہے، اور وہ جو اس منزل سے گزر کر ایک بہتر منزل میں آ گیا وہ انسان کامل ہے، اور جو ان سب انسانوں کے لیے ہمیشہ رہنما رہے گا وہ انسان اکمل ہے۔ اور انسان کامل اور انسان اکمل میں اگر مثال کے ذریعے تمیز کریں گے، تعریف کریں گے، تو انسان کامل یعنی مالک اشتر، انسان اکمل یعنی علی۔
انسان کامل یعنی سلمان فارسی اور انسان اکمل یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس انسان اکمل کا ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے. کوئی ہو جو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بنے، کوئی ہو جو یہاں کا پیغام وہاں لے جائے اور وہاں کے احکامات یہاں لے آئے، جسے قرآن اس انداز سے یاد کرتا ہے. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت، کل کی بات سے مربوط کر رہا ہوں، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. وہ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، چھوڑ کے نہیں جائے گا. یہ تم اپنے ظلم کی حدیں گزار دو، یہ میدان نہیں چھوڑے گا. تم ہر طرح کا کام کر لو مگر یہ شجرہ طیبہ میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا. یہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھتے رہو اور میدان میں ڈٹے رہو. یہ انسانیت کو وقار دلانے کے لیے، احترام دلانے کے لیے آیا ہے. جانوروں کی طرح کبھی وہاں بھاگ گئے اور کبھی وہاں چلے گئے. جی نامفہوم زندگی، ابہام پر مشتمل زندگی، مبہم زندگی، یہ نہیں چاہتا کہ یہ انسان ایسے سے ایسے گزریں، ایسے چلیں، ایسے بڑھیں. اگرچہ مشکل ہے، اگرچہ بہت مشکل ہے. یہ چند ہی لوگ نکلتے ہیں. ان لوگوں کو بھی تعداد کا شوق نہیں ہے. مجمع لگانا ان کا مطلب ہی نہیں ہے. یہ گھرانہ نہیں چاہتا کہ تعداد میں لوگ زیادہ ہوں. یہ کمیت پر توجہ نہیں دیتے، یہ کیفیت پہ توجہ دیتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2000 لوگ ہوں تو صاحب بہت بڑا مجمع ہے. کہا نہیں، 5 ہوں مگر کام کے ہوں، کم ہوں لیکن قابل ہو، کم ہوں لیکن انسان ہو. اور یقیناً وہ 2000 کا مجمع جو پریشان کرتا رہے، الجھنوں میں مبتلا رہے، الجھنوں میں مبتلا کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ 5 ہوں جو پہاڑ کی طرح کھڑے ہوں. المومن کجبل الراسخ، مومن جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. اس کے وہ کسی کے کہنے پر اور کسی کے اثر میں نہیں آتا. اس سے ہوائیں ٹکراتی ہیں، اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ جمع رہتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے. جی آج مصائب کا بیان جس شخصیت کا ہے، ان کے بابا کی عظمت دیکھیے. جب ایک جنگ میں مولا نے فرمایا جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے، تو بھیجا تو محمد حنفیہ کو تھا. بیٹا جاؤ جا کر اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹو، اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنا نقصان ہو رہا ہے. جی اچھا، مولا کا مزاج بھی یہی ہے. جب کسی سے مولا علی نے پوچھا کہ آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے آپ کی نظر میں کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا سرداروں کو دیکھتا ہوں. جی زیادہ خوریزی کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت فرمایا جاؤ جا کے ہودج گرے اور تاکہ جنگ ٹھنڈی پڑے. بہت سمجھا لیا تھا، بہت کہہ لیا تھا. تو حضرت محمد حنفیہ کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا، فرزند علی ہیں. اور پھر بھیجتے ہوئے تقریباً 18 نصیحتیں فرمائی ہیں. جی خطاب بات تو حضرت محمد حنفیہ سے کر رہے تھے مگر پورا لشکر سن رہا تھا. نصیحتیں فرمائی. ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ فرمائی کہ قد قدمیک تزول الجبال ولا تزل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹیں تم نہ ہٹنے پاؤ. تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر خبردار، میرا مضمون انسان اکمل کا انداز، انسان اکمل بہادر بناتا ہے، انسان اکمل شجاع بناتا ہے. ان کا تذکرہ بزدلی کا خاتمہ ہے. میدان میں ڈٹنا اور جمنا ان کے نام سے ہی آ جاتا ہے. جی وہ فاروق بھائی، ایک سردار جی کا میں نے دیکھا کلپ، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا پوتا روزانہ آتے جاتے صبح شام اچھلتے کودتے بھاگتے اور دوڑتے آوازیں لگاتا یا علی یا علی. ایک سکھ تو کہنے لگے، میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یہ یا علی کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟
کہنا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. فرمایا اپنے پیروں کو زمین میں. اچھا یہ جو فارمولہ ہے نا مولا علی کا دیا ہوا دستور ہے، یہ صرف تلوار والے میدان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر میدان کے لیے علی دستور دے رہے ہیں. پڑھائی کا میدان ہو، نوکری کا میدان ہو، کاروبار کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، بہت کوشش کر رہے ہیں آپ، ہر میدان کے اندر ڈٹے رہیے. مرد تو وہ ہوتا ہی نہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو قصداً تکرار کرتا ہوں اپنی تقریروں میں، کہ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. 6 دفعہ سوچنا چاہیے نعرہ حیدری لگانے سے پہلے. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا وہ فرد جو بزدل ہو. بزدلوں کا علی سے کوئی تعلق نہیں. کمزور دلوں کو علی کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو دل مضبوط کرنا پڑے گا. ویسے ہی یہ تذکرہ دل مضبوط کر دیتا ہے. بزدل کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے. ڈرپوک، بزدل، ہمت ہار جانے والا، ہاتھ پیر جس کے کانپنے لگے، جسے بات کرنا نہ آتی ہو. جی میں اپنے قومی المیہ کی طرف بھی ایک جملہ کہہ دوں. ہمارے ہاں کام بڑی چاؤ سے شروع کیے جاتے ہیں، کام بڑے اہتمام سے شروع کیے جاتے ہیں، مگر سال بھر نہیں لگتا کہ وہ کام گم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جن کی پسند کے وہ کام نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کو تو 20 سال تک کھانے کھلا کے ان کی جماعتیں توڑوائیں، اور کچھ لوگوں کو چائے کی پیالی پر ہی توڑ دیتے ہیں. زیادہ محنت ہی نہیں کرنا پڑتی انہیں. لہذا سوچ سمجھ کے، ہمت حوصلے کے ساتھ. کل نشر پار کی مجلس میں مجھ سے ایک جملہ ہوا، اس کو قصداً تکرار کر رہا ہوں. بعض لوگ گلے شکووں کے علاوہ کچھ اور کر ہی نہیں رہے. فلاں ایسا اور فلاں ویسا، اور اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اور فلاں یہ کیوں نہیں کر رہے، اور سب سے ناراض ہیں. کچھ لوگ سب سے ناراض ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ بھائی اپنا خون نہیں جلاؤ، وہ فارمولہ اپناؤ جو نبی اور آل نبی نے اپنایا ہے. اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے کام شروع کرو. جس کے بچے ہی اس کا ساتھ نہ دے رہے ہو، وہ قوم سے گلہ کیا کر رہا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. فارمولہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ گھر والوں کا ساتھ لیا جائے. پہلے اپنے بچوں کو اپنے نظریوں سے متفق کرو، پہلے اپنی محترمہ کو اپنے نظریے سے متفق کرو. ان پہ تو تم بوجھ بنے ہوئے ہو. گھر میں جاتے ہو تو دعا کرتے ہیں کہ باہر چلے جائیں. عمومی بات کر رہا ہوں، 85 جماعتوں کے حالات کو دیکھ کر. ایک صلوات اور نبی اور آل نبی پر پڑھیں. بات کر رہا ہوں کہ بزدل علی والا نہیں ہو سکتا، بزدل مولا علی والا نہیں ہو سکتا. دوسرا وہ شخص جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے، وہ ہے کنجوس. کنجوس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. جی تیسرا تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ کا انسان، چھوٹی باتوں میں مبتلا، جی سطحی سوچ رکھنے والا، دیواریں اور فصیلیں کھڑی کرنے والا، دروازے بند کرنے والا، نفرتوں کے علاوہ کوئی بات جسے آتی نہ ہو، تنگ نظریوں کے علاوہ جو بولتا ہی نہ ہو، ہمیشہ منفی سوچتا ہے، ہمیشہ غلط سوچتا ہے، ہمیشہ خود بھی اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتا ہے. تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا. وہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، وہ بریلویوں کی ہے، وہ سلفیوں کی ہے، وہ شیعوں کی ہے. اللہ کی کون سی ہے؟
یعنی مسجدوں میں بھی جی حال کچھ ہمارا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. وہ امام بارگاہ نجم الحسن جعفری صاحب کا، وہ امام بارگاہ فوجوں کا، وہ امام بارگاہ پنجابیوں کا، اور پھر وہ امام بارگاہ سیدوں کا، پھر سیدوں میں وہ نقویوں کا، وہ زیدیوں کا، وہ کاظمیوں کا، وہ حیدرآبادیوں کا. بھائی امام حسین کا کون سا ہے؟ تنگ نظری اور علی والا یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا. محمد اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ. استقامت، مقابلہ. دوسرا اصول دیا مولا علی نے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے. دوسرا اصول علی مولا نے دیا، انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا. جن کی نگاہیں آخری دستے پر ہوتی ہیں وہ آگے کے دستوں کو کاٹتا ہوا بڑھتا ہے. جس کی سوچ بلند ہوتی ہے، جس کا خیال اونچا ہوتا ہے، جو 10 باتیں بڑی بڑی سوچتا ہے تو وہ 2 کر پاتا ہے. لیکن جو باتیں ہی سطحی سوچتا ہو، جس کی سوچ ہی عارضی اور وقتی اور تنگ نظری والی ہو، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. اونچی سوچ. علامہ ہلی نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا آپ جیسا. کہا کچھ بھی نہیں بنو گے. میں نے بہت کچھ سوچا تھا تو ہلی بناؤں. ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگرچہ ایک بہرحال تعداد ہے کہ اونچی سوچ. ہمارا ایک کلپ بہت زیادہ چلایا گیا، پھر ہمیں کچھ لوگوں کے فون بھی آ گئے، جبکہ وہ آدھی بات تھی. نوکری کرنی ہے تو افسری کرنی ہے. جوانوں سے بات کر رہا ہوں. سی ایس ایس کی تیاری کرو، کمیشن پاس کرو، ڈائریکٹ 17ویں گریڈ کے افسر لگو. ریٹائرڈ ہو تو 22ویں تک جا کے پہنچو. مجھے زیادہ نہیں پتا، مگر میں آپ سے سنی بھی باتیں کر رہا ہوں کہ کون کون سے گریڈ آخری میں جا کے ملتے ہیں. نوکری کرنی ہے. علی والے نوکری کے لیے پیدا نہیں ہوئے، سرداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں. محنت کرو، مشقت کرو. وہ اہتمام بھی قوم کی طرف سے ہونا چاہیے، اور کچھ کام ہو بھی رہا ہے. میں تفصیل ضرورت نہیں ہے اس کے بتانے کی. ورنہ کاروبار کرو. اگر آنا ہے نا، مثلا نوکری کرنی ہے، اب فلاں جگہ کے لیے ہمیں لگوا دیجئے فلاں، تو کیا اس نوکری کا کیا فائدہ؟ پھر کاروبار کی طرف جاؤ. کاروبار ورنہ افسری. انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا. اور جب تم یہ سارے اصول، مثلا فرمایا کہ بھاگتے ہوئے پہ حملہ نہ کرنا. اگر کوئی میدان چھوڑ کے جا رہا ہو تو اسے جانے دو. ویسے بھی علی والے مجبوروں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. کوئی میدان چھوڑ کے جا رہا، جانے دو. اس طرح سے 18 اصول مولا علی نے فرمائے. اور پھر آخری ایک جملہ یہ فرمایا کہ جب تم ان اصولوں پر عمل کر لو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے. تمہیں کامیاب ہونا ہی ہے، مگر وہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہوگا. جب تم کامیاب لوٹو گے تو تمہارے اندر خود پسندی، تمہارے اندر اپنی ذات کی اسیری، تمہارے اندر انانیت، تم دوسروں سے اپنے آپ کو افضل ماننے لگو گے. اس وقت تمہارے لیے زوال شروع ہوگا اور تم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو جب کامیاب ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ سے کہنا وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ. جان لو جو بھی کامیابی تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تم نے کچھ نہیں کیا. اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
وہ زمانہ، وہ شجرہ طیبہ جس کی اصل اور جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں، تؤتی اکلہا کل حین، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ یہ درخت ہی کچھ ایسا ہے جو کبھی سوکھتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کی جو ضد ہے، کلمتن خبیثتن، کلمتن خبیثتن کا شجرتن خبیثہ، وہ کلمہ خبیثہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے۔ اچھا، شجرہ خبیثہ کی اللہ نے ایک ہی صفت بیان کی ہے، اجتثت من فوق الارض، وہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے، ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہے۔ یہاں سے ہوا کا جھونکا آیا، وہاں جا پڑا، وہاں ہوا نے رخ بدلا تو یہاں آ پڑا۔ یہ روزانہ اپنے حلیے بدلتا ہے، یہ روزانہ اپنے نظریے بدلتا ہے۔ یہ شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ کی یہ صفات۔ شجرہ طیبہ در حقیقت والعصر، در حقیقت عقیدہ توسل پر ہماری رہنمائی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ کسی کو میرے اور اپنے درمیان واسطہ بناؤ۔ دیکھیے، عمومی ممبر ہے، مائک پر بات ہو رہی ہے، چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، تو مجھے اجازت دیں کہ بعض اوقات ایسی کوئی مثال جس میں جو صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہو۔ آپ کے ہاں رائج ہے، سیاسی شخصیات بھی تشریف فرما ہیں، آپ کے ہاں رائج ہے کہ اگر آپ کو کہیں اپنی حیثیت منوانی ہو، یہ مروجہ سیاست کی بات کر رہا ہوں، تو آپ پاور شو کرتے ہیں، آپ ایک اجتماع بلاتے ہیں، ایک کوئی ریلی ویلی کوئی اجتماع، اور اس کے بعد پھر آپ اظہار کرتے ہیں کہ آپ مانے جاتے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت ہے۔ جی، انسان ہے نا، یہ بہت ساری چیزیں جو روحانی معنوی علمی تھیں اس سے شاید نہ مانتا بات، تو اللہ نے نبی کو معراج پہ بلایا، گئے تو سرکار 100 سے زیادہ مرتبہ تھے، بلکہ میرا عقیدہ، میرا روایات کی روشنی میں یہ سوچ ہے کہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ سرکار کئی مرتبہ 100 سے زیادہ مرتبہ معراج پہ گئے، مگر وہ ایک مرتبہ اللہ نے جس اہتمام کے ساتھ بلایا ہے، جس طریقے سے بلایا ہے، وہ ان انسانوں پر اثر ڈالنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو اب تک نہیں مان رہے تھے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ میں اپنے نبی کو بدن مبارک گیا ہے معراج پر، بدن مبارک معراج پر گیا ہے۔ معراج جسمانی ہے، معراج روحانی تو بھائی اگر میں ایک 40 دن کی طہارت محفوظ رکھ لوں تو مجھے اچھے اچھے خواب آئیں گے۔ صرف 40 دن، من اخلص للہ 40 یوما، جو صرف 40 دن تک خالص اور مخلص ہو جائے اور طہارت نفسانی اور طہارت روحانی اور طہارت قلبی کو حاصل کر لے تو اسے اچھے اچھے خواب آئیں گے، تو وہ کہے گا جی میں بھی معراج پہ گیا تھا، بدن تو بستر پہ سو رہا تھا۔ یہ کون سے کمال کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ سرکار کی معراج روحانی ہی نہیں تھی، سرکار کی معراج بدنی تھی، جسمانی تھی۔ سرکار کا جسم مبارک گیا ہے معراج پر، اور جسے ایسے سیر کروائے اللہ، وہ یہاں سے وہاں جائے اور وہاں سے یہاں آئے، جس کے زمین چھوڑنے پر سب کچھ منجمد ہو جائے، پلٹے تو روح کی طرح زمین متحرک ہو جائے۔ اس کی اس حیثیت کو دکھا کر شاید اس وجہ سے، اور ہوا ایسا، آپ ذرا معراج سے متعلق روایات کو دیکھیے، ایسا ہوا ایک بہت بڑی تعداد میں جو نبی کو نہیں مان رہی تھی، وہ معراج کے بعد مجبور ہوئی ماننے پر۔ سرکار نے رات کا قصہ بتایا، رستے میں وہ اونٹوں والا واقعہ بتایا، جی کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہوا، تمہارے اونٹ گم ہو گئے تھے، فلاں جگہ پر تمہارا قافلہ تھا، جو بعد میں آیا سرکار کی معراج کے بعد۔ نبی نے اس رات میں جو کچھ ہوا مختلف آبادیوں میں وہ بتا دیا۔
ایک بڑی تعداد میں سرکار کئی معترف ہوئی نبی کی حیثیت کی، نبی کے مقام کی، اور مسلمان ہوئے، گویا مانا نبی مکرم کو. تو یہ یہاں سے وہاں کا تعلق اور وہاں سے یہاں کا تعلق، یہ وسیلے کا جو ایک شخصیت، ایک انسان اکمل جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنے، یہ والعصر اس کی طرف ہماری رہنمائی ہے. دیکھیے ایک روایت سے مستفاد ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا محب نہیں ہے، وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے جو یہ تین عقیدے نہ رکھتا. ایک معراج کا عقیدہ، جو معراج کو نہیں مانتا وہ ہمارا نہیں ہے. اچھا ممکن ہے کوئی کہے جی کون نہیں مانتا؟ قرآن کی آیت ہے، سورہ ہے پورا، کیسے نہیں مانے گا کوئی؟ نہیں، وہ ماننے والی جو بات ہو رہی ہے وہ جسمی معراج کی بات ہو رہی ہے، وہ بدنی معراج کی بات ہو رہی ہے. سب مانتے ہیں مگر روحانی معراج کو ایک تعداد، روحانی معراج کو بڑی تعداد جسمانی معراج کو مانتی ہے. معراج کا عقیدہ، شفاعت کا عقیدہ اور رجعت کا عقیدہ، جو یہ تین عقیدے نہیں رکھتا وہ اپنے عقیدے کی نظر ثانی کرے، اپنے اوپر نظر ثانی کرے. رجعت، معراج، شفاعت، ان تینوں کا مشترکہ نقطہ نکالیے، وہ ہے وسیلہ. معراج بھی ہمیں اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے کا پتہ دیتی ہے، شفاعت بھی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے کا پتہ دیتی ہے، اور رجعت کا تو مطلب ہی حاکمیت الہیہ ہے. ورنہ بھائی شیطان کامیاب ہو گیا معاذ اللہ. اگر رجعت کے عقیدے کو نہیں مانیں گے تو گویا شیطان کامیاب ہو گیا. اس نے طول تاریخ میں اپنی منمانی کی، اپنی پسند کے لوگ بنائے، اس نے اپنے ہی لوگ بناتا رہا اور اس کے ہی لوگ تھے دنیا میں. اللہ کا نظام کہاں کامیاب ہوا؟ رجعت کے ذریعے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا. کر لیا، کھا پی لیا، عیش عشرت کی زندگیاں گزار لیں، تم نے صدیوں سے، ہزاروں سال سے اپنی منمانی کر لی، اب اللہ اپنی قدرت دکھائے گا. رجعت کا عقیدہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے. انہیں بھی دوبارہ اٹھائیں گے جنہوں نے ظلم کیا، انہیں بھی دوبارہ زندہ کریں گے جو مظلوم رہے. مظلوموں کی حاکمیت ہوگی دنیا پر. جن کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، وہ نا امید نہ ہوں. جو مظلوموں کے پرستار ہیں، مظلوموں کے حمایتی ہیں، وہ نا امید نہ ہوں. مستقبل مظلوموں کا ہے. بھائی ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، شاید اہل دل کے لیے قابل پسند ہو. ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے. آج جیسے تیسے گزار لو، کل تمہارا ہے. کبھی اگر کسی کے خیمے پہ کھڑا بھی ہونا ہے نا، کسی کے پرچم کے نیچے کھڑا بھی ہونا ہے تو مظلوم کے پرچم کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس لیے کہ اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے. ظالم کے دن گنے جا چکے ہیں. کسی بھی وقت ایک دن ہی اتنا لمبا ہوگا، ایک دن ہی اتنا لمبا ہو جائے گا کہ اللہ مظلوموں کو حاکم بنا دے گا. اس پوری زمین کے اوپر مظلوموں کی حکومت ہوگی، اور اس کے آثار مجھے تو نظر آ رہے ہیں. امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے. جی اچھا، میرے سنی بھائی جو تشریف فرمائے ان کو پتہ ہے، مگر میں دوہرا رہا ہوں کہ عقیدہ مہدویت صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ مہدویت مسلمانوں کا عقیدہ ہے. عقیدہ مہدویت صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. میں نے الحمدللہ 200 اہل سنت کے علماء کی لسٹ تیار کی ہے، محنت کی ہے، مشوروں کے ساتھ، اجتماعی تحقیق، ایک گروہی تحقیق کے ساتھ. 200 علماء اہل سنت وہ ہیں جو امام کے مولود ہونے کے قائل ہیں. جی، مولود و موجود کے قائل ہیں کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، جو عقیدہ شیعوں کا ہے، ہمارے درمیان موجود ہے.
غیبت کا مطلب کسی پردے میں، کسی حجرے میں، کسی غار میں بیٹھنا نہیں ہے. غیبت کا مطلب ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں. ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ہمارے جنازوں میں ہوتے ہیں، ہماری شادیاں اللہ کرے اس قابل ہوں کہ اس میں بھی آئیں. خاص طور پر مکۃ المکرمہ میں حج کے موقع پہ تو لازم ہوتے ہیں. ہر شب جمعہ کربلا جاتے ہیں. اور ہماری یہ جو مجلسیں ہیں، کیا معلوم اس وقت بھی میرے مولا تشریف فرما ہو، ہمارے درمیان ہو، ہمارے اس ذوق شوق تازگی، اس محبت کو دیکھ رہے ہوں. پہچان لیں گے ہمیں اس وقت میں کہ جب ان کی حاکمیت ہوگی. تو غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیبت کا مطلب ہے ہم پہچان نہیں پا رہے. جس دن پہچاننے لگیں گے وہی ظہور کا دن ہوگا. اور ظہور قریب نظر آ رہا ہے اس لیے کہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں. امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے، لوگوں کی الجھنیں دور ہوں گی، ذہن آمادہ ہوگا، دل تیار ہوں گے، طلب بڑھے گی امام کی، ان کی طرف رغبت ہوگی، ان کی طرف دل مڑنے لگیں گے. الحمدللہ ایسا ماحول ہوتا جا رہا ہے. یہ عالم اسلام نہیں بلکہ عالم انسانیت کی نجات کا ذریعہ، نجات خود وہ ہیں. اس لیے منجی عالم بشریت پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام زمانہ کو پرسا ہوتا ہے. اصل تو وہی صاحب عزا ہے نا، اصل تو وہی صاحب عزا ہے. ان کے جد حسین کے ایام ہیں. یہ جو روتے ہوئے ہمارا چہرہ بگڑتا ہے، یہ بگڑا ہوا چہرہ جناب زہرا کو بہت اچھا لگتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. نبی کے دو بیٹے، دو فرزند، سبط اکبر اور سبط اصغر. سبط اکبر امام حسن، دونوں مشابہ ہیں نبی کے، شبیہ مصطفیٰ ہیں. بلکہ امام حسن کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ نام تو حسن ہی ہے، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں. حسین مصغر ہے نا حسن کا، حسن اور چھوٹا حسن. امام حسن کی عظمت ہے. مگر عزیزو، امام حسن کی تنہائی بھی رلا ڈالتی ہے. جناب امام حسین کی زوجہ نے تو لاشا دھوپ میں دیکھا تھا، تو جناب رباب سائے میں نہیں بیٹھتی تھی. یعنی حسین کی زوجہ دیکھیے، امام حسن کی تنہائی دیکھیے. جناب رباب نے امام حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا تھا تو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. ابو حمزہ صومالی، دعائے ابو حمزہ جن کی ہم پڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، وہ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کی خدمت میں آئے. کنیز نے صحن خانہ سے گزار کر امام کے حجرے تک پہنچایا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بی بی برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے.
کہتے ہیں بہت دیر تک میں نے امام سجاد سے سیکھا، سوالات کیے، اپنا علم بڑھایا. جب واپس جانے لگا تو دھوپ ڈھل گئی تھی اور وہ بی بی وہاں سے اٹھ کے دھوپ میں جا بیٹھی. تو ابو حمزہ کھڑے ہو گئے. امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. فرمایا یہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی ہیں جب تک زندہ رہوں گی. ابو حمزہ چلے گئے. جیسے بچے ماؤں کے برابر میں بیٹھتے ہیں نا، جیسے بچے ماں کے برابر میں بیٹھتے ہیں، ایسے امام سجاد آ کے بیٹھے اور کہا ماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں، سائے میں آ جائیے. امام حسین کی زوجہ 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی، کم سن تھیں، نوجوان تھیں. امام حسین کے غم میں رو رو کے دنیا سے چلی گئیں. مگر امام حسن کی مظلومیت دیکھیے، امام حسن کی تنہائی دیکھیے. زوجہ زہر دے رہی ہے امام حسن کو، امام حسن کی زوجہ نے زہر کھلایا ہے. یہ نبی کے بڑے بیٹے کی تنہائی دیکھیے. جودہ بنت اشعث، جب امام نے اس کے دی، اچھا امام کیونکہ مشیت کے پابند ہیں، اب اللہ چاہتا ہے کہ تم شہادت قبول کرو. جب امام نے، روزے سے تھے امام، افطار میں زہر دیا ہے. اجرکم اللہ. ولادت ہوئی ہے میرے مولا کی 15 رمضان کو، ماہ مبارک رمضان میں. رمضان کی عبادات کی وجہ سے وہ جشن جو 3 شعبان کا ہوتا ہے وہ 15 رمضان کا تو نہیں ہوتا. واجبی سا جشن منایا جاتا ہے، بس یاد کر لیتے ہیں چاہنے والے، کیونکہ عبادات میں مصروف ہیں، روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے. جس انداز سے امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے ایسا تو امام حسن کو یاد نہیں کیا جاتا. امام حسن کی تنہائی دیکھیے. رو رہے ہیں نا آپ؟ امام حسین کا روزہ دیکھیے اور امام حسن کی قبر دیکھیے. دونوں اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، بلند بلند رونے والوں کو، اونچی آواز میں رونے والوں کو. یہ جو بلند گریا ہے نا آپ کا، یہ صدائے گریا، یہ خود ایک تبلیغ ہے. یہ صدائے گریا یہ خود تبلیغ ہے. تکلف کر کے نہیں رویا کریں. میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. امام حسین کا مزار، بڑے بڑے فانوس، سونے کے دروازے، مہنگے قالین. امام حسن کی قبر پہ چراغ بھی نہیں ہے، سائبان بھی نہیں ہے. تین بیٹے ہیں کربلا میں امام حسن کے. حسن مصنع ہے، عبداللہ ابن حسن ہے اور قاسم ابن حسن ہے. عبداللہ ابن حسن 1 سال کے تھے جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے. قاسم ابن حسن تقریباً 3 سال کے تھے جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے. کربلا میں ہم تو 7 محرم کو، ظاہر ہے رائج ہے، پوری دنیا میں رائج ہے، ہم رواج اور روایات کی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں.
وقت کی تنگی بھی ہوتی ہے، وقت کی تنگی بھی ہوتی ہے، اور ہم بس کیونکہ وقت تنگ ہوتا ہے تو کچھ دیر کے مصائب پڑھے. لیکن کربلا میں عبداللہ ابن حسن جو حضرت قاسم سے چھوٹے ہیں، ان کی شہادت کا بیان دل توڑ دیتا ہے، رونے پہ مجبور کرتا ہے. جب امام حسین گھوڑے سے گرے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ چبو رہا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن حسن امام حسن کے چھوٹے بیٹے، حضرت قاسم کے چھوٹے بھائی، پھوپھی کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے، بلکہ میں لفظوں کو بہتر کروں، جناب زینب نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو بیویوں سے چلا کے بولے یہ میرے چچا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہ میرے چچا حسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی بیوی کی آواز آئی حسین کو مار رہے ہیں. تو بیوی کا ہاتھ چھڑایا حضرت عبداللہ ابن حسن، بی زینب کا پھوپھی کا ہاتھ چھڑایا اور بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے اور خود کو امام حسین پہ گرا دیا. امام نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو یہ وہ بچہ ہے جسے حسین اپنی گود میں بہت رکھتے تھے. امام حسن کی نشانی. اللہ مجھے حوصلہ دے کہ میں پڑھ سکوں. جب امام حسین نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو عبداللہ ابن حسن امام حسین کے سینے پر ہیں. ایک شخص نے تلوار اٹھائی امام حسین کو مارنے کے لیے. سخت جملے ہیں، مقتل نے لکھے ہیں. اور میں یہ بھی آج آپ کو بتا دوں، مقتل کی زیادہ روایات روضۃ الشہداء نامی کتاب میں، وہ اہل سنت کی کتاب ہے. جب ایک شخص نے تلوار مارنے کے لیے امام حسین پر ہاتھ اٹھایا تو اس بچے نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا. سخت جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن حسن کا ہاتھ کٹا اور کھال میں لٹکا ہوا حسین کے سامنے آیا. امام بہت دیر تک کٹا ہوا ہاتھ اور سمجھاتے رہے بچے کو، یہ بچہ وہاں شہید ہوا ہے. امام حسن کا چھوٹا بیٹا. اجرکم اللہ. جلدی نہیں ہے، مجھے 5 منٹ اور مصائب پڑھنے دیجیے. شب عاشور امام حسین اصحاب سے فرما رہے تھے کہ کون کیسے شہید ہوگا، اور جو لوگ چراغ بجھانے پر نہیں گئے فرمائے اب تم یقین رکھو کہ تم مارے جاؤ گے. جب چراغ دوبارہ روشن کیا اور کوئی نہیں گیا تو جو لوگ سبھی رہ گئے تو امام نے فرمایا کہ تمہیں اب میں شہادت کی بشارت دیتا ہوں، تم سب شہید ہو جاؤ گے. کچھ عقب میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت قاسم. ظاہراً حضرت قاسم یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ گفتگو اصحاب سے ہو رہی ہے. جب امام کی گفتگو مکمل ہوئی تو قریب آ کے فرمانے لگے چچا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے. تو پہلے تو امام حسین نے فرمایا بیٹا بتاؤ. لے کے بیٹھ گئے، اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھ گئے. فرمایا بیٹا بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو فرمایا احلی من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہے. میں موت کو چاہتا ہوں، مجھے موت چاہیے. یہ حوصلہ اس کم سنی میں. تو فرمایا چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا قاسم تم تو بڑے ہو، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے.
تو غیرت ہاشمی جوش میں آئی۔ اب دیکھیں نا، جب امام نے فرمایا تم تو بڑے ہو، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے، تو غیرت ہاشمی جوش میں آئی، فرمانے لگے حل یسلون الی الخیام، کیا یہ لوگ خیموں میں آ جائیں گے؟ فرمایا نہیں قاسم، میں لے کر جاؤں گا علی اصغر کو۔ اب جب روز عاشور نمودار ہوا تو بار بار کبھی سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی برابر میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور امام حسین جانتے ہیں کہ قاسم کا مطلب کیا ہے، اور امام لوٹا دیتے ہیں قاسم خیمے میں جاؤ، قاسم اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ آخر میں امام حسن کی لکھی ہوئی تحریر لے کر آئے، جس پر امام حسین نے قاسم کو تیار کیا، مگر عزادارو دونوں مل کر اتنا روئے، امام حسن اور امام دونوں پہ غشی طاری ہو گئے، اور حضرت قاسم کو تیار کیا، میدان کربلا میں بھیجا۔ کم سن تھے نا، تو امامہ کھول کے نقاب لگا دی تاکہ چہرے سے جو وہ کم سنی آیا تھی دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کرے۔ میدان کربلا میں پہنچے اور پھر رجس پڑھا اور کہا کہ میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، میں قاسم ابن حسن ہوں۔ مقابلے کی دعوت دی، وہاں سے حملہ ہوا، جواب دیا۔ بہت دیر اس تنہا جوان نے مقابلہ کیا، مگر سنیں گے عزادارو، ایک شخص نے ایک نیزہ چبویا، جس کے بعد گھوڑے پہ بیٹھ پائے، گھوڑے سے گر رہے تھے کہ وہی شخص خنجر لے کے آگے بڑھا کہ کسی طرح حضرت قاسم کا سر تن سے علیحدہ کرے، تو حضرت نے وہاں سے آواز دی چچا میری مدد کیجئے۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ کتنا پیار امام حسین کو اپنے یتیم بھتیجے سے ہوگا۔ گھوڑے پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے بڑھے تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے؟ وہ جو قاتل سرہانے بیٹھا تھا اس پر امام حسین کا روب طاری ہوا اور اس نے مدد کے لیے اپنے ساتھیوں کو بلایا، حسین مجھے مار دیں گے، میری مدد کرو۔ سنیں گے یہاں کے گھوڑے وہاں، وہاں کے گھوڑے یہاں، اور ایک آواز فضا میں گونج رہی تھی چچا میری مدد کیجئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب گرد چھٹی، جملہ کہنے جا رہا ہوں، سخت جملہ ہے، کربلا کے میدان میں دو مجاہد پامال ہوئے، ایک امام حسین پامال ہوئے، گھوڑے دوڑے ہیں بدن مبارک پر، ایک حضرت قاسم پامال ہوئے، مگر رونے والوں دونوں میں فرق ہے، ایک شہادت کے بعد پامال ہوا، ایک زندگی میں پامال ہوا، اور آواز دے رہے تھے میری مدد کیجئے، مگر جب پہنچے امام حسین تو لاشا پامال ہو چکا تھا۔ آواز دی تمہارے چچا کے لیے بڑا گراں ہے، بہت رو لی عزادارو، بہت گریہ ہو گیا، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ امام نے لاشا کیسے اٹھایا ہے اس کا بیان مشکل ہے، مگر لاشا لے کے جب خیمہ گاہ کی طرف آئے نا تو ساری بیویاں کھڑی تھیں قاسم کے استقبال کو، ایسا لگ رہا تھا جیسے بارات آ رہی ہو، جیسے بارات کا استقبال کیا جاتا ہے نا، جیسے ہی امام حسین قریب پہنچے تو امام کی نگاہیں تلاش کر رہی تھیں کہ اس بچے کی ماں کہاں ہے، مگر جناب ام فروہ نظر نہیں آئی، تو تعجب سے پوچھا بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو خبر آئی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا، بتایا امام کو، تو بی بی پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی۔ اب ساری بیویاں گئی ہیں پشت خیمہ پر، تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، اور جناب ام فروہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، شکران شکرا حقاً حقا، یا اللہ میری محنت سوارت ہو گئی۔ سجدہ مکمل ہوا، آئی وہاں جہاں قاسم کا لاشا رکھا تھا، بھئی رونے کے ایام ہیں، مجھے جلدی نہیں ہے۔ حضرت قاسم کا لاشا غور سے دیکھا اور لاشا دیکھ کے فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس آخری جملے. امام حسین نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی قدموں سے چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا، مگر ماں کی آرزو تھی کچھ ہی دیر بعد خون بھرا کرتا، وہ چاک چاک کرتا امام حسین نے جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی اسے خیمے میں لے گئیں اور رکھ دیا. عشر عاشور خیمے لوٹے. 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ اور کوفے سے شام گیا. شام میں یہ اسیر رہے. اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ کربلا سے مدینہ آیا. جب مدینہ پہنچی تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. بس آخری جملہ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائے. قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. یا حسین، یا حسین، یا حسین.